رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث 2245، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہمارا یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے۔ سر میں وہ سن چکا ہوں، جی میں تمہیں منع کرتا ہوں جی قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹیٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، یا ایسی بلڈنگ کہ جو اس حوالے سے کی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہ ہو۔ ہم جو مزارات کی بلڈنگ جو دائیں بائیں کمپلیکس بنے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ میں پھر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک بنانے۔ ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے حوالے سے ہر تعویل نہ دیں، کہیں ٹھیک ہے۔ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گنبد خضرا اتارنا چاہیے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا اوپر سے اتارا جا سکتا ہے، قبر رسول کوئی ننگی نہیں ہوگی۔ میں تو سعودی حکومت کو کئی دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ آپ اس چیز کو، سنت کو اسٹیبلش کریں۔ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 2245، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے۔ ایک گنبد خضرا نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی گستاخی کروا دی ہے لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی جناب، سن چکے آپ، اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اس نے، بات اب گنبد خضرا کو گرانے کے مطالبے تک جا پہنچی ہے۔ پہلے اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کے چوکرے کی ٹرم استعمال کر کے اتنی بڑی گستاخی کی، اور اس پر پوری ڈٹائی سے جمع ہوا ہے، ابھی تک اس نے قوم سے معافی نہیں مانگی، اور اس کو بڑے بھونڈے انداز میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت اہم ایشو ہے، اتنا بڑا اس نے مطالبہ کر دیا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ گنبد خضرا کو گرا دیا جائے۔ اس مد میں جو سب سے اہم حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے مروی ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969، جس میں حضرت ابو الحیاج الاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ کیا میں آپ کی طرف ایک ایسا کام نہ بھیجوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیجا تھا، کہ آپ کوئی تصویر نہ چھوڑے مگر اس کو مٹا دیں، اور آپ کوئی قبر نہ چھوڑے مگر اس کو زمین کے برابر کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر پختہ عمارتیں بنانے سے منع فرمایا۔ اور اس کے ساتھ شرک کی مد میں جو دیگر احادیث پیش کی جاتی ہیں، ہم وہ بھی پیش کریں گے، ہم پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بعد میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث درج ہے، جس میں اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اے اللہ، ان لوگوں پر عذاب نازل فرما، ان قوموں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر، کہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ان احادیث کو شرک کی مد میں ایک پاورفل جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے قبروں کو مٹانے نکلے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو گرانے کے لیے کی بات کی، تو سب سے پہلے تو تصویریں مٹائیں۔ کتنی تصویریں ہیں آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر موو کر رہی ہیں، اسی آیت میں وہ حکم بھی ہے کہ کوئی تصویر نہ چھوڑے مگر اس کو مٹا دیں۔ ایک سٹل تصویر اور چیز ہے، اور ایک موونگ پکچر وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تصویر ایل سی ڈی کے اوپر جو موو کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، وہ تو سٹل تصویر سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ تو اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کریں پہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر سے۔ یاد رکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر علت ختم ہو جائے تو حکم بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ پانی کے اندر کھجور ڈپ کر دیں اور اس کو چند دن پڑا رہنے دیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے،
اس خمیر کی وجہ سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن پہلے جب تک اس میں نشہ پیدا نہیں ہوا تھا، وہی کھجور ملا پانی ایک خوشگوار مشروب تھا جسے آپ پی سکتے ہیں، جو ایک انرجیٹک مشروب ہوتا ہے. اور ایک دن کے بعد جب اس میں نشہ پیدا ہو گیا تو وہی چیز ہے، وہی انگریڈینٹس ہیں، نہ اس میں کوئی چیز شامل کی ہے نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکالی ہے، صرف علت پیدا ہو گئی ہے، نشہ پیدا ہو گیا ہے، اب وہی چیز حرام ہے. اب یہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں، یہ احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات توحید کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس کا حصہ ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے تھے توحید پر اور شرک پر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات توحید پر اتنا اعتماد تھا، اتنا مان تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور دیگر کئی کتب میں ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ احد کے مقام پر گئے، وہاں پہ جا کے اجتماع کیا اور نماز ایسے پڑھی جیسے میت کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خزانے مجھے دے دیے گئے. اور وہیں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے گارنٹی دی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں رہا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے. اب مجھے بتائیں 1400 سال گزر چکے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کیا امت میں شرک پلٹا ہے؟ کیا مسلمانوں کے کسی فرقے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنایا؟ کسی فرقے نے یہود و نصارہ کی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا بنایا، خدا کا ہم اثر بنایا، خدا کا شریک بنایا یا خدا بنایا؟ تو اسلام کی جو تعلیمات توحید ہیں وہ اتنی کمپریہنسو ہیں کہ انسان جب اللہ اکبر کہے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو شرک کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. انسان جب اللہ اکبر کہہ کے اس کے سامنے رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جا کے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو شرک جو ہے نا وہ تو ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا ہے. تو شرک جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لا شعور سے بھی ختم ہو چکا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مجھے صفا کے مقام پر کئی مرتبہ جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ صفا اور قبر انور کے درمیان میں بھی 2-3 جو ہے نا وہ صفیں بنتی ہیں. تو بالکل قبر انور کے بالکل سامنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے قبر انور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ جو اسلام کی تعلیمات توحید ہیں وہ اتنی کمپریہنسو ہیں، اتنی پرفیکٹ ہیں. ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے گارنٹی نہیں دے دی کہ میری امت اب شرک کی طرف نہیں پلٹ سکتی. آپ اس سین کو ذرا امیجن کریں کہ سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے اور اس کے بالکل سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور کسی کے دماغ کے کسی ہزار میں خانے میں بھی نہیں یہ خیال آ رہا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں. ہزار میں خانے میں بھی یہ خیال نہیں آ رہا. تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ سجدہ اللہ رب العزت کو ہی کرتے ہیں. تو آپ نے ایسے مذاق سمجھا رکھا ہے، آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے لگا کے آپ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں اپنی تعلیمات توحید کی جامعیت پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے، اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہ میری امت جو ہے نا شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گی. اور آپ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے اگینسٹ پوری امت پر جو ہے نا وہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. آپ افسوس کی بات ہے. تعظیم کو تو کسی صورت میں بھی آپ شرک نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے یا مقرر بندہ سمجھتے ہوئے جا کے سجدہ تعظیمی کر دیتا ہے، الہ سمجھتے ہوئے نہیں، اس کا بندہ سمجھتے ہوئے، مقرر بندہ سمجھتے ہوئے، تو اس پر بھی حرام کا فتویٰ لگے گا، شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا. اگر سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ شرک ہوتا تو روز اول سے سجدہ تعظیمی جو ہے نا یہ ممنوع ہوتا، کبھی بھی کسی کو بھی سجدہ تعظیمی جائز نہ ہوتا. تو لہٰذا آپ اتنے بڑے ایکٹ پر بھی آپ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس پر بھی حرام کا فتویٰ لگے گا. یہ جائے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایکٹس کر رہا ہے، کوئی اللہ کے کسی ولی کے مزار پہ چلا گیا تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا. کیا آپ لوگوں نے شرک کے فتووں کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں؟ یہ تو اللہ کے اولیاء کے مزار پہ جانا اسی حدیث سے ثابت ہو گیا نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ احد کے مقام پر گئے، شہداء احد کے مقام پر،
وہاں پہ انہوں نے اجتماع بھی کیا, وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی, انہوں نے روسٹم بھی منگوایا, اور وہاں پہ واعظ و نصیحت کی باتیں بھی کی. تو عرس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے, قرآن و حدیث کے درس ہوتے ہیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے محبوب بندے کی میت میں بیٹھ کے. اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں وہ خرافات ہیں, وہ درباری جہالت ہے. وہ درباری جہالت پر لوگوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے فتویٰ لگایا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ گنبد حضرا کو گرانے کا, یاد رکھیں کہ یہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, چونکہ یہ جو احادیث میں نے بیان کی ہیں یہ اس خدشہ کے پیش نظر اس تربیت کا پروسیس کا حصہ تھی, جب امت کی تربیت کی جا رہی تھی کہ یہ امت کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. علت امت کے شرک میں مبتلا ہونا تھی, یہ تھی علت. اس علت کی بنیاد پر جو ہے نا یہ حکم جاری کیے گئے کہ تصویروں کو جو ہے نا وہ مٹا دیا جائے اور قبروں کو بھی مٹا دیا جائے, تاکہ کہیں ان قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کے آنے کے بعد, جس میں انہوں نے قسم کھا کے گارنٹی دے دی ہے, کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہیں؟ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے فرماتے ہیں. تو آخری سٹیٹمنٹ ان کی زندگی کے آخری ایام میں وہ غزوہ احد کے مقام پر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ فائنل سٹیٹمنٹ دے دیا, اور اس سٹیٹمنٹ نے اس شرک کے خدشہ کے پیش نظر جو سٹیٹمنٹ جاری کیے گئے تھے ان کو منسوخ کر دیا. ناسخ اور منسوخ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے, بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اور یہ 1400 سال کے عرصے نے اس حدیث کی حتمیت کو ثابت کر دیا ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن کسی نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو سجدہ گاہ نہیں بنایا. 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن کسی نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا, خدا کا ہم اثر نہیں بنایا, خدا نہیں بنایا. تو جناب شرک مسلمانوں کے لاشعور سے ختم ہو چکا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دیا اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ شرک 1400 سال میں تو اس امت میں شرک نہیں پلٹا. اور جنہوں نے اور جو کہا ہے کہ کچھ عرب قبائل ہوں گے جو اس میں شرک کی طرف پلٹ جائیں گے, بت پرستی کی طرف, اس کا آغاز ہو چکا ہے. وہ جو توحید کے چیمپئن تھے, جو 100 سال سے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے تھے, انہوں نے منتر بھی بنانا شروع کر دیا اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھاوے بھی چڑھانا شروع کر دیے. اور یہ گنبد حضرا عرب ہاں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے. یہ بابرکت ہو چکا ہے مسلمانوں کے لیے. کس وجہ سے بابرکت ہو چکا ہے جناب؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی نسبت کی وجہ سے بے جان چیزیں, نان لیونگ تھنگس بھی جو ہے نا وہ برکت حاصل کر لیتی ہیں. قرآن کی نص اس پہ موجود ہے. ایک طرف دونوں طرف اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں, ایک طرف سیدنا یوسف علیہ السلام اور دوسری طرف سیدنا یعقوب علیہ السلام, اور درمیان میں کس سے برکت حاصل کی جا رہی ہے؟ قمیص. بھئی وہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ کیا ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا؟ اور وہ قمیص وہ اتنی مبارک کیسی ہو گئی کہ اللہ کے ایک مقرب بندے سے نسبت کی وجہ سے وہ اتنی مبارک ہوگی کہ وہ قمیص جا کے آنکھوں کو مس کر کے آنکھیں درست ہو رہی ہیں. اندازہ کریں آپ. ایک صحابی کو اتنا بڑا درجہ کس وجہ سے ملا؟ ایک ایسا صحابی جس نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی, کوئی حج نہیں کیا, کوئی عمرہ نہیں کیا, کوئی جہاد میں شریک نہیں ہوا, صرف کلمہ پڑھا سواری پر بیٹھ کر, اور سواری سے نیچے اترنے لگے تو گر کر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. اب اندازہ کریں کہ صرف کلمہ پڑھا ہے اور عبادت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا, اور اتنا بڑا ٹائٹل اور اتنا بڑا احساس مل گیا کہ امت کا کوئی ولی زندگی پر اللہ کی عبادت کر کے, میں لفظ بول رہا ہوں اللہ کی عبادت کر کے, اور ایک طرف ہے کہ جس نے اللہ کی زیرو عبادت کی ہے, صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور حالت ایمان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا بس. یعنی ادھر زندگی 70 80 100 سال کی مسلسل عبادت اور ادھر زیرو عبادت ہے. تو یہ 70 80 100 سال کی عبادت اس زیرو عبادت کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہی. ڈفرنس کس چیز کا آیا ہے؟ ڈفرنس نسبت کا آیا ہے جناب. تو اس گنبد حضرا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ملنے کی وجہ سے یہ اتنا مبارک ہو چکا ہے کہ اب جو آنکھ اس گنبد حضرا کی طرف اٹھے گی وہ آنکھ نکال دی جائے گی. یہ گنبد ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو تنگ نظر مولوی مت بنے. آپ نے آ کے صرف تنگ نظری, انتہا پسندی, گستاخی کو جنریٹ کیا ہے, اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی آپ نے. کسی قرآن و حدیث کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے ایک خاص اینک پہن کے.